السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو لیٹر سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 لیٹر ٹو یور فرینڈ کانگریچولیٹنگ ہم آن ہز سکسیس اور اچیومنٹ، اور دوسرا لیٹر ہے لیٹر ٹو یور فرینڈ ٹو آسک فار دا ویل بینگ آف ہز فادر۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں لیٹر انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیں پہلا لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹر ٹو یور فرینڈ کانگریچولیٹنگ ہم آن ہز سکسیس اور اچیومنٹ۔ ایگزامینیشن کا ای کیپٹل کریں گے، اسپیس دیں گے، ہال کا ایچ کیپٹل، کوما۔ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے سپیلنگ بالکل صحیح لکھنے ہیں۔ ایگزامینیشن، اسپیس، ہال کا ایچ کیپٹل، کوما، اس کے بعد نیچے لائن میں آنا ہے اے کیپٹل فل سٹاپ، بی کیپٹل فل سٹاپ، سی کیپٹل فل سٹاپ، اسپیس دینی ہے، بریکٹ ڈالنی ہے، سی اس میں کیپٹل ڈالنا ہے، بڑا سی ڈالنا ہے، آئی ٹی وائی بریکٹ بند فل سٹاپ۔ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی منتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پہلا حرف کیپٹل ہو، یعنی کہ پہلا لیٹر کیپٹل کریں گے، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد ڈیٹ لکھیں گے، کوما، اس کے بعد اسپیس دیں گے، اس کے بعد سال لکھیں گے، یعنی کوئی سن جو بھی لکھنا چاہیں، فل سٹاپ۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، نیچے والی لائن میں آنا ہے، کیونکہ یہ خط آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے دوست کا نام اپنا لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چاہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ ڈیئر کا ڈی کیپٹل کرنا ہے، اسپیس دینی ہے، علی کا اے کیپٹل، اس کے بعد کوما، اس کے بعد نیچے لائن میں آنا ہے، اس کے بعد اس کے بالکل نیچے نہیں لکھنا، آپ نے کوما اور آئی کے میں جتنا اسپیس آپ کو نظر آ رہی ہے کوشش کریں گے اتنا ہی اسپیس ڈالیں، پھر اس کے بعد سٹارٹ کر دیں۔ نیکسٹ لائن جب آئیں گے تو آپ نے وہ شروع سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ پیراگراف کی صورت میں لکھ رہے ہیں تو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک ورڈ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طرح باقی جو لائنیں ہیں وہ شروع سے آپ نے لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نئی بات یا پیراگراف کی صورت میں لکھ رہے ہیں تو آپ نے ایک ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے، تو باقی جو آپ لائنز ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ شروع سے آپ کی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ لیٹر ختم کر دیں اس کے بعد نیچے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، پھر اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یورس سنسیئرلی، یورس کا وائی کیپٹل کر دینا ہے، او یو آر ایس، اسپیس دینی ہے، سنسیئرلی کا ایس استعمال میں، اس کے بعد کوما، اس کے بعد نیچے لائن میں آنا ہے ایکس کیپٹل فل سٹاپ، وائی کیپٹل فل سٹاپ، زی کیپٹل فل سٹاپ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے لیٹر لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ چلیں اب اس کی جو باڈی ہے اس کو ہم اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ Write a letter to your friend congratulating him on his success or achievement۔ اپنے دوست کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے خط لکھیں۔ I hope، مجھے امید ہے، دس لیٹر، یہ خط finds you، آپ کے پائے گا، in the best، بہترین آف ہیلتھ، صحت میں، اینڈ اسپرٹس، اور خوشگوار مزاج میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت اور اچھے حوصلے میں پائے گا۔ I am quite well، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہیئر، یہاں، اینڈ ہوپ، امید کرتا ہوں، دیٹ کہ you are also fine، کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ I was very happy، میں بہت خوش ہوں، to hear، سن کر، about your great، آپ کی بڑی سکسیس، کامیابی کے بارے میں، in the examination، امتحان میں، امتحان میں آپ کی شاندار کامیابی کے بارے میں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پلیز، مہربانی کر کے، ایکسیپٹ، قبول کریں، مائی ہارٹیسٹ، میری دلی کانگریچولیشنز، مبارکباد، آن یور بریلینٹ، اپنی شاندار اچیومنٹ، کامیابی پر، برہکم، اپنی شاندار کامیابی پر میری دلی مبارکباد قبول کریں۔ یو ہیو ریئلی، آپ واقعی، میڈ یور پیرنٹس، اپنے والدین کو، اینڈ ٹیچرز، اور اساتذہ کا، پراؤڈ، فخر، آپ نے واقعی اپنے والدین اور اساتذہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے صرف انگلش ہی لکھنی ہوگی اپنے لیٹر میں، ٹھیک نا۔ جو بھی لیٹر لکھیں گے آپ نے صرف انگلش لکھنی ہے، صرف اردو جو ترجمہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے دیا جا رہا ہے ادھر۔
یور سکسیس آپ کی کامیابی از ہے دا رزلٹ نتیجہ ہے آف یور ہارڈ ورک آپ کی محنت کا، ریگولر اسٹڈی باقاعدہ مطالعے کا، اینڈ سنسیئر ایفرٹس اور مخلصانہ کوششوں کا۔ آپ کی کامیابی آپ کی محنت، باقاعدہ مطالعے اور مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آئی آلویز میں ہمیشہ نیو جانتا تھا یا مجھے یقین تھا دیٹ کہ یو وڈ سکسیڈ آپ کامیاب ہوں گے، بیکاز کیونکہ یو آر ٹیلنٹڈ کیونکہ آپ ایک باصلاحیت اینڈ ہارڈ ورکنگ اور محنتی اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں۔ مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ ایک باصلاحیت اور محنتی طالب علم ہیں۔ May Allah grant you more success in the future۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ کیپ اٹ اپ، اس طرح محنت جاری رکھیں، اینڈ کنٹینیو، اور جاری رکھیں ورکنگ، کام کرنا، ہارڈ، محنت سے، اس طرح محنت جاری رکھیں اور لگن سے کام کرتے رہیں۔ آئی پرے، میں دعا کرتا ہوں دیٹ کہ یو اچیو، آپ حاصل کریں، ایون گریٹر سکسیس، اس سے بھی بڑی کامیابیاں، ان یور لائف، اپنی زندگی میں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کریں۔ ونس اگین، ایک مرتبہ پھر، کانگریچولیشنس، مبارکباد، آن یور سکسیس، آپ کی کامیابی پر، ایک بار پھر آپ کی کامیابی پر مبارکباد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیں دوسرا لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ ٹو آسک فار دا ویل بینگ آف ہز فادر۔ ایگزامینیشن کا ای کیپٹل اسپیس دینی ہے، ہال کا ایچ کیپٹل، کوما، اے کیپٹل فل اسٹاپ، بی کیپٹل فل اسٹاپ، سی کیپٹل فل اسٹاپ، اسپیس دینی ہے، بریکٹ ڈالنی ہے، سی اس میں کیپٹل، آئی ٹی وائی بریکٹ بند، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد آپ نے منتھ لکھنا ہے، جو بھی لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپٹل کرنا ہے، اسپیس دینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، کوما، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد آپ نے سال لکھنا ہے، فل اسٹاپ، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈیئر احمد، ڈیئر کا ڈی کیپٹل، اس کے بعد اسپیس دینی ہے، احمد کا اے کیپٹل کر دیں گے، پھر کوما ڈالیں گے۔ اچھا، یہ خط آپ اپنے والد کو بھی لکھ سکتے ہیں، والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، یا دوست کو بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے والد کی یا اس کی والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، یا اپنی سسٹر کو بھی لکھ سکتے ہیں اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی آپ جس کو لکھنا چاہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے ادھر لکھنا ہے، اگر اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کا نام، اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو اس کا نام لکھ سکتے ہیں، اگر سسٹر کو لکھ رہے ہیں تو ڈیئر سسٹر آپ نے ادھر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر کا ڈی کیپٹل آ جائے گا، اسپیس دینی ہے، احمد کا اے کیپٹل، اس کے بعد کوما۔ یہ دوست کو لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یعنی کہ اس کے والد کی خیریت دریافت کرنے کے لیے یہ خط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بالکل اس کے بعد جیسے سٹارٹ کریں، کوما ہے، کوما کے بعد اتنی آئی اور کوما کے درمیان اسپیس دینی ہے، اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کر دینا۔ جب نیکسٹ لائن آئے گی وہ شروع سے لکھیں گے۔ اس طرح اگر پیراگراف کی صورت میں لکھ رہے ہیں یا نئی بات سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پھر ایک لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی جو لائنز ہیں وہ شروع سے ہی لکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر نیا پیراگراف سٹارٹ کر رہے ہیں تو ایک لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد سٹارٹ کر دینا ہے۔ جب یہ لیٹر ختم ہو جائے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی ہے، پھر نیچے آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ یہ خط آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سنسرلی یا ٹرولی یوز کرنا ہے۔ ادھر یورس کا وائی کیپٹل، اس کے بعد اسپیس دینی ہے، سنسرلی کا ایس کیپٹل آ جائے گا، کوما، ایکس کیپٹل فل اسٹاپ، وائی کیپٹل فل اسٹاپ، زی کیپٹل فل اسٹاپ۔ اور کوشش کرنی ہے کہ یورس کے درمیان نہ اوپر اپاسٹرافی لگانی ہے نہ کاما لگانا ہے، جیسے لکھا ہے سیم ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس باڈی کو جو ہے نا اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ ٹو آسک فار دا ویل بینگ آف ہز فادر۔ اپنے دوست کو خط لکھ کر اس کے والد کی خیریت دریافت کریں۔
آئی ہوپ مجھے امید ہے دس لیٹر یہ خط فائنڈ یو آپ کو پائے گا ان دا بیسٹ بہترین آف ہیلتھ صحت میں اینڈ اسپرٹس اور حوصلے میں. مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت اور اچھے حوصلے میں پائے گا. آئی ایم کوائٹ ویل میں بالکل ٹھیک ہوں ہیئر یہاں. اینڈ ہوپ امید کرتا ہوں دیٹ کہ یو آر آلسو فائن آپ بھی ٹھیک ہوں گے. میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. آئی ایم رائٹنگ میں لکھ رہا ہوں دس لیٹر یہ خط ٹو آس پوچھنے کے لیے اباؤٹ دا ویل بینگ فلاح کے لیے یا صحت کے لیے یا عافیت کے لیے یا خیریت کے لیے لکھ سکتے ہیں اردو ترجمے میں. آف یور فادر آپ کے والد کی. میں یہ خط آپ کے والد صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں. آئی کیم ٹو نو مجھے معلوم ہوا ہے دیٹ کہ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. سو اس لیے آئی بیکیم وریڈ میں پریشان ہو گیا تھا اباؤٹ ہم ان کے بارے میں. اس لیے میں ان کے بارے میں فکر مند ہو گیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں ان کے بارے میں فکر مند ہو گیا. پلیز مہربانی کر کے انفارم بتائیں می مجھے اباؤٹ ہز ہیلتھ ان کی صحت کے بارے میں اینڈ ریکوری اور صحت یابی کے بارے میں. براہ کرم مجھے ان کی صحت اور صحت یابی کے بارے میں آگاہ کریں. آئی ہوپ مجھے امید ہے اینڈ پرے اور دعا کرتا ہوں دیٹ کہ ہی گیٹس ویل وہ ٹھیک ہو جائیں گے ویری سون بہت جلد بائی دا گریس آف اللہ کے فضل سے. مجھے امید ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. کینلی مہربانی کر کے کنوے پہنچائیں مائی بیسٹ وشز میری نیک خواہشات اینڈ پریئرز اور دعائیں ٹو ہم انہیں. مہربانی فرما کر میری نیک خواہشات اور دعائیں انہیں پہنچا دیجیے. ڈو ٹیک گڈ کیئر ان کا اچھا خیال رکھیں آف ہم ان کا اینڈ کی بھی انفارم اور مجھے آگاہ کریں اباؤٹ ہز کنڈیشن ان کی حالت کے بارے میں. براہ کرم ان کا اچھی طرح خیال رکھیں اور مجھے ان کی حالت سے آگاہ رکھتے رہیں. آئی شیل بی ویٹنگ میں انتظار کروں گا فار یور رپلائی آپ کے جواب کا. میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. کنوے پہنچائیں مائی ریگارڈز میرے سلام ٹو یور فیملی اپنے خاندان کو. میری طرف سے اپنے اہل خانہ کو سلام پہنچا دیجیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ نے صرف ایگزام میں صرف انگلش لکھنی ہوگی. اردو ترجمہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں لیٹرز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.